اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحافت جو آپشنل کتاب ہے BA کے نصاب کے لیے، اس کا درس نمبر 2 ہے ہمارا، صحافت کا تصور۔ صحافت کا تصور کس طرح معارض وجود میں آیا، یہ سوال ہے اور اس کے ذیل میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے خبر نویسی کا آغاز اور ارتقاء۔ انسان فطری طور پر اپنے ماحول سے باخبر رہنا اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ شروع ہی سے ان اشیاء یا طریقوں کی کھوج میں رہا جس سے وہ دوسروں کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان سکے۔ جب تحریری رسم الخط کا وجود نہ تھا، اس دور میں بھی لوگ اشاروں یا زبان کی مدد سے ایک دوسرے کو حالات سے آگاہ کرتے تھے۔ پھر جب انسانی آبادی میں اضافہ ہوا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کا ایک جگہ سے پورا ہونا ممکن نہ رہا تو اس نے مختلف سمتوں میں سفر کرنے کی ٹھانی۔ حالات کی عدم آگاہی کی وجہ سے جب نقصان اٹھانا پڑا تو قافلے روانگی سے پہلے ایک آدمی کو تازہ حالات کی آگاہی کے متعلق خبریں بھیجنے کے لیے روانہ کر دیتے تھے۔ یوں اس دور میں بھی تازہ معلومات کے حصول کا رجحان تھا، مگر ان معلومات کی نوعیت آج کی معلومات سے مختلف تھی۔ اگر خبر سے مراد ہر نئی چیز کا علم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبر کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی اپنی تخلیق۔ مطبوع صحافت سے پہلے بھی حصول خبر کے مختلف طریقے رائج تھے اور ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک علاقے کی خبریں دوسرے علاقے تک پہنچتی رہی ہیں، اگرچہ ان کا مقصد ابلاغ عام کی بجائے صرف مخصوص افراد کو مطلع کرنے تک ہی محدود تھا۔ تحریری طور پر چونکہ سب سے پہلے تصویری رسم الخط وجود میں آیا، اس لیے سب سے پہلے خبروں کی تحریر بھی تصاویر کی صورت میں ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالاسلام خورشید کے بقول عہد فراعنہ کے مصریوں نے پیپیرس پر تصاویر کی صورت میں خبروں کو تحریر کیا۔ اس تحریر سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کے بادشاہ نے کسی کو حکم دیا ہے کہ ان دستاویزات کی نقل معبد کی دیوار پر لگا دی جائے تاکہ لوگ پڑھ سکیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اطلاعات و معلومات کی لوگوں تک ترسیل کے لیے اس دور میں بھی خاطر خواہ کام سر انجام دیا جاتا رہا ہے۔ خبری تحریر کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عبادت کی غرض سے آتے تھے، ان کتبوں کو پڑھتے تھے اور پھر دوسرے لوگوں کو جو بستیوں میں ہوتے تھے ان کو تازہ معلومات سے آگاہ کرتے تھے۔ رومیوں نے اس سلسلے میں خاطر خواہ کام کیا اور اس سے عوام اور حکومت کے رابطے کے لیے ان کتبوں سے بہت مدد لی، لیکن ان کتبوں سے صرف محدود لوگوں کو ہی متاثر کیا جا سکا اور کسی ایسے طریقے کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا جا سکے۔ قلمی اخبارات کا آغاز۔ اخبارات کی طرف سب سے پہلے جولیس سیزر نے توجہ دی۔ سیزر نے سینٹ کی کارروائی سے عوام کو آگاہ کرنے کی خاطر ایک بورڈ پر یہ کارروائی درج کرنے کا حکم صادر کیا اور اس کو 60 BC میں ایکٹا ڈائرنا کے نام سے جاری کیا گیا، جس کا مطلب روزانہ کی کارروائی ہے۔ اس بورڈ پر تازہ ترین جنگی اطلاعات اور سرکاری اعلانات درج کیے جاتے تھے۔ یہ خبروں کا مجموعہ ہوتا تھا۔ اسے قلمی اخبار صرف اس صورت میں کہا جا سکتا ہے جب اخبار سے ہماری مراد ہر وہ چیز ہو جس پر خبریں تحریر کی جاتی ہیں۔ ایکٹا ڈائرنا کے بعد تقریباً 7ویں یا 8ویں صدی میں چین سے ایک اخبار نکلا جس کا نام ٹی پاؤ تھا، جس کا مطلب محلے کی خبریں ہیں۔ یہ اخبار 1911 تک پیکن گزٹ کے نام سے جاری رہا۔ اسی طرح کاغذ کے ساتھ ساتھ اخبارات کی ابتدا بھی چین سے ہوئی۔ یہ دنیا کا پہلا قلمی اخبار کہلا سکتا ہے۔ بعد ازاں اخبارات پڑھنے کا باقاعدہ رواج ہو گیا اور اہم واقعات کی قلمی رپورٹ نیوز شیٹ کے نام سے جاری کی جانے لگی۔ مطبوعہ اخبار کا آغاز۔ جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اخبارات کی خبروں میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا
اور کاغذ کی چھپائی کی ایجاد بھی ہو چکی تو خبروں کی وسیع پیمانے پر ترسیل کے لیے اخبارات کی باقاعدہ اشاعت کا اہتمام ضروری ہو گیا۔ وینس چونکہ دوسرے تمام علاقوں کی نسبت اس معاملے میں زیادہ آگے تھا، کیونکہ وہاں ماہرین نے ٹائپ کو خاصی ترقی دی تھی، اس لیے مطبوعہ اخبارات کی ابتدا بھی وینس سے ہوئی اور سب سے پہلے 1566 میں ایک اخبار جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1560 میں بھی ایک اخبار کو جاری کیا گیا۔ اس کے بعد کولون سے 1594 میں بھی ایک اخبار جاری کیا۔ اسی طرح اخبارات کا ایک وسیع سلسلہ چل نکلا اور جہاں ابتدا میں اخبار کا مقصد صرف حکومتی اعلانات تھا، وہاں اب عوامی دلچسپی کی خبروں کو بھی شامل کیا جانے لگا اور مخصوص موضوعات کی بجائے خبری موضوعات کو تھوڑی سی وسعت نصیب ہوئی۔ یورپ میں مطبوعہ صحافت کا آغاز۔ یورپ میں صحافت کا آغاز 17ویں صدی میں ہوا، اگرچہ ان ممالک میں چھاپے خانے کافی پہلے پہنچ چکے تھے، مگر مطبوعہ اخبار کافی دیر سے جاری ہوئی۔ یورپ کا مطبوعہ اخبار 1609 میں جرمن کے شہر آگسبرگ سے جاری ہوا۔ 1909 میں ہی میں سٹراسبرگ سے ایک اخبار جاری ہوا جو دراصل پہلے اخبار کا جواب تھا۔ 1611 میں ایک اخبار انگلستان سے جاری ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان اخبارات کی شکل موجودہ اخبارات جیسی نہ تھی۔ اس کے علاوہ 1615 میں فرینکفرٹ سے ایک اخبار جاری ہوا۔ 1611 میں ہالینڈ سے ایک اخبار شائع ہوا، مگر ان میں سے کوئی بھی اخبار ایسا نہ تھا جو موجودہ دور کے اخبارات سے مشابہت رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں بہترین اخبار جو آج کے اخبارات کے لحاظ سے قریب ترین تھا وہ 23 مئی 1922 کو جو ہے وہ ویکلی نیوز کے نام سے جاری ہوا۔ 1624 میں سویڈن سے ایک اخبار جاری ہوا۔ فرانس کا سب سے پہلا اخبار کارڈی فلوریشیو کی سرپرستی میں 1631 میں جاری ہوا۔ اٹلی کا پہلا اخبار 1646 میں جاری ہوا۔ اس کے علاوہ برطانیہ کا ایکسفورڈ گزٹ 1665 میں شائع ہوا اور بعد میں لندن گزٹ کے نام سے آج تک جاری ہے۔ امریکہ میں مطبوعہ صحافت۔ کولمبس کی دریافت کے تقریباً نصف صدی بعد چھاپا خانہ امریکہ میں آیا اور میکسیکو کے مقام پر 1534 میں قائم ہوا۔ اس نے سب سے پہلے 1541 میں ریلیشن نام کا ایک اخبار جاری کیا۔ اس پر نیوز شیٹ، سالانہ خبری رپورٹس وغیرہ بھی شائع ہوتی تھی۔ اس کے بعد 1584 یا 1586 میں پیرو کے مقام پر چھاپا خانہ قائم ہوا۔ امریکہ میں سب سے پہلا مطبوعہ اخبار بینجامن ہیرس نے 1690 میں جاری کیا جو بوسٹن کے مقام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد 23 اپریل 1704 کو ایک اخبار جو ہے وہ جاری ہوا جو تقریباً 72 سال جاری رہا۔ جوں اخبارات زیادہ نکلنے شروع ہوئے اتنی ہی خبروں کے ذرائع متنوع ہوتے چلے گئے اور تمام ذرائع سے خبروں کو حاصل کر کے اخبارات کی زینت بنایا جانے لگا۔ ادبی زبان۔ ادبی زبان سے کیا مراد ہے، اس کی خصوصیات بیان کریں۔ ادبی زبان روزمرہ زبان ہی کی تراشیدہ صورت ہوتی ہے۔ اس میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آمد کی بجائے آورد سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ زبان ایک مخصوص طبقے کی ترجمان ہوتی ہے۔ خصوصیات۔ ادبی زبان کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں جس میں تکلف و تصنع۔ ادبی زبان میں آرائش کلام کو بڑی اہم حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ زبان کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے الفاظ کے نگینے جڑے جاتے ہیں اور مرصع کاری کی جاتی ہے۔ چن کر محاورات کو استعمال کیا جاتا ہے اور مطلب کی بجائے زبان کی خوبصورتی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔
ادبی زبان میں سادگی بھی کشش کی حامل ہوتی ہے اور سادگی میں بھی حسن کاری شامل ہوتی ہے۔ فصاحت کا لغوی مطلب خوش کلامی اور خوش گفتاری ہے، مگر ادبی طور پر مولانا شبلی کے بقول فصاحت بندش کی صفائی، نشست کی خوبی، تراکیب کی برجستگی اور دل آویزی، سلاست اور روانی کو کہتے ہیں۔ لیکن جدید دور کے نقاد الفاظ کو خلیج نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے بر وقت اور بر محل استعمال کو خوبی تصور کرتے ہیں۔ ادبی تحریروں میں فصاحت کا خیال رکھا جاتا ہے اور ایسے الفاظ انتخاب کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی جگہ کاٹ کر نئے الفاظ نہ لائے جا سکیں۔ بلاغت ادبی زبان کی اہم خصوصیت ہے اور زبان میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو وسعت معنی میں اپنی مثال آپ ہوں اور ان میں تکلف و تصنع موجود نہ ہو۔ مختصر عبارت بہت وسیع مفہوم رکھتی ہو جس کی وضاحت کئی صفحات میں ہو سکتی ہے۔ یہ ادبی زبان کی خوبی ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ تصور اور تخیل، ادبی تحریر میں حقیقت کی بجائے تصور اور تخیل کو زیادہ دخل حاصل ہوتا ہے۔ ادبی زبان میں غیر حقیقی اور غیر فطری واقعات تصور اور تخیل کے زور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ مخصوص لوگوں سے ابلاغ، ادبی زبان صرف مخصوص لوگوں سے ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کے ذریعے صرف ادبی ذوق رکھنے والے قارئین ہی سے ابلاغ ممکن ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگ ادبی زبان کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے اس زبان کی ابلاغی اہمیت محدود ہے۔ تخلیق کا ذریعہ، ادبی زبان تخلیقی زبان ہے اور تخلیق ہی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ادب کا مقصد تخلیق حسن ہوتا ہے اور یہ زبان تخلیق حسن کو مزید حسین بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ادبی ذوق کے حامل لوگوں تک ادبی تخلیق پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ زبان ایک مقصد، ادبی زبان ذریعہ اظہار نہیں بلکہ زبان بذات خود مقصد تصور کی جاتی ہے۔ زبان کی تراش خراش خوبصورتی اظہار سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ابلاغ کی بجائے زبان کی تاثیر پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جذبات سے تعلق، ادبی زبان میں ایک تو حقیقت سے زیادہ جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے، دوسرا یہ زبان ذہن سے زیادہ جذبات پر اثر ڈالتی ہے اور استدلال کی بجائے صرف جذباتی اسلوب کے ذریعے زیادہ متاثر کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ افسانوی رنگ، ادبی زبان میں افسانوی رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ اس افسانویت کی بدولت غیر اہم واقعہ کو بھی انتہائی اہم اور دلچسپ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور اس سے کاری تحریر میں کھو جاتا ہے۔ تشبیہات و استعارات کو کلام کا زیور تصور کیا جاتا ہے۔ ادبی زبان میں تشبیہات و استعارات کو بکثرت استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ کلام کے حسن اور تاثیر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ربط و ضبط، ادبی تحریر میں واقعہ یا مسئلے کو ایک مخصوص ربط سے بیان کیا جاتا ہے اور ایک ترتیب سے شروع کر کے تسلسل کے ساتھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ کم اہم سے اہم کی طرف، ادبی زبان میں واقعات کا نتیجہ آخر میں بیان کیا جاتا ہے اور کم اہم سے اہم کی طرف لے جایا جاتا ہے اور ترتیب سے کاری کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ طوالت، ادبی زبان کے ذریعے چونکہ ایک مخصوص طبقے سے ابلاغ کیا جاتا ہے، اس لیے اختصار کی بجائے طوالت سے کام لیا جاتا ہے اور اپنے خیالات و احساسات اور افسانوی واقعات کی بدولت تحریر کو طویل کر دیا جاتا ہے۔ لمبے پیچیدہ فقرات لکھے جاتے ہیں جو عام کاری کی فہم و فراست سے بالاتر ہوتے ہیں اور ادبی ذوق رکھنے والے لوگوں ہی کو ان کی سمجھ آتی ہے۔ قواعد زبان، ادبی زبان میں قواعد و ضوابط اور اصولوں کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور قواعد و ضوابط کے اندر رہ کر اپنے ذوق تحریر کی جولانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ایہام ادبی زبان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ادبی تحریروں میں ایہام
قریب اور ایہام بعید استعمال کیا جاتا ہے۔ ایہام کی بدولت اپنی بات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، جبکہ عام لوگ اس کے قریبی مطلب کو ہی لیتے ہیں۔ اسی طرح بات واضح اور غیر مبہم بھی ہو جاتی ہے۔ اعلان، علامات کا استعمال۔ ادبی زبان میں مختلف علامات اور اشارات کی بدولت ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جن کی عام طور پر اجازت نہیں ہوتی۔ آج کل ادبی زبان میں علامات کے استعمال کا رجحان عام ہے، جس میں الفاظ کے حقیقی کی بجائے مجازی مفہوم پر زیادہ توجہ دی جاتی اور یہی مجازی معنی ہی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ علمی زبان۔ علمی زبان کے نمایاں پہلو پر جامع نوٹ لکھیں۔ یہ سوال ہے، اس کے سوال کے ذیل میں کہتے ہیں، علمی زبان میں کسی قسم کے مبالغہ اور رنگ آمیزی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ علمی زبان کی سادگی میں سپاٹ پن آ جاتا ہے اور یہ سادہ ہوتے ہوئے بھی ثقیل ہوتی ہے۔ یہ زبان کسی مخصوص علم کے تمام حقائق و مسائل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس لیے اسے علمی زبان کہا جاتا ہے۔ خصوصیات۔ ثقیل زبان۔ علمی زبان کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں علم کے متعلق واقعات یا حقائق کو سادہ طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، مگر یہ سادگی حسن کاری نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک سپاٹ پن اور سنجیدگی ہوتی ہے۔ ثقیل زبان عام قاری تسلسل سے نہیں پڑھ سکتا اور اکتا جاتا ہے۔ ایہام سے پاک۔ علمی نتائج ٹھوس دلائل اور حقائق سے اخذ کیے جاتے ہیں اور ان کے بیان کے لیے بھی ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو غیر مبہم اور واضح ہوں، اس لیے علمی زبان کو غیر مبہم، واضح اور سادہ زبان کہا جاتا ہے۔ مبالغہ سے پاک۔ علم کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، اس لیے علمی زبان میں مبالغے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ حقائق کا بیان۔ علمی زبان میں واقعات میں تصور و تخیل کی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ حقائق کے بیان کے لیے زبان پر توجہ کم صرف کی جاتی ہے اور صرف مقصد اور حقیقت نگاری پر زور دیا جاتا ہے، اور اسی حقیقت نگاری کی بدولت زبان بوجھل اور ثقیل بن جاتی ہے۔ مخصوص الفاظ۔ علمی زبان میں مخصوص الفاظ استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ رواں علمی نثر کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ صرف وہی مخصوص الفاظ استعمال میں لائے جائیں جن سے قارئین کی بڑی تعداد آشنا ہو اور جو مطلب کی وضاحت میں آسانی کا باعث بنے۔ مخصوص اصطلاحات۔ علمی زبان میں الفاظ اپنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور الفاظ مخصوص اصطلاحات کے طور پر علم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مختلف علوم کی مختلف اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ علمی زبان کا ماخذ۔ دوسری تمام زبانوں کی طرح علمی زبان بھی روزمرہ بول چال کی زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور یہ اپنی تمام تر خصوصیات کے باوجود روزمرہ اور ادبی زبان کی محتاج ہوتی ہے۔ ابلاغ کے لیے موزوں اور مناسب الفاظ اس کو روزمرہ اور ادبی زبان ہی سے ملتے ہیں، اس لیے یہ ان کی خصوصیات کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ محدود ابلاغ۔ علمی زبان لوگوں کے ایک مخصوص طبقے سے ابلاغ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے اسے سمجھنا دشوار ہے۔ اس کی مخصوص اصطلاحات اور معنی عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، اس لیے اس زبان سے صرف وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو اس علم سے بخوبی آشنا ہوں۔ یہ زبان ابلاغ عام کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہے۔ مثلاً علم معاشیات یا ریاضی کے فارمولے ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا دشوار ہے۔ قواعد زبان۔ علمی زبان میں حقیقت پر زور دیا جاتا ہے اور زبان کو مقصد نہیں بلکہ ذریعہ اظہار بنایا جاتا ہے۔ زبان کے مخصوص الفاظ اور اصطلاحات کے استعمال میں تو احتیاط برتی جاتی ہے، مگر قواعد زبان کا خاطر خواہ خیال نہیں رکھا جاتا اور سارا زور اپنی بات کہنے پر صرف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس زبان میں گرامر کی عام طور پر پابندی نہیں کی جاتی۔ سائنسی زبان۔ سائنسی زبان سے مراد وہ زبان ہے جو سائنسی موضوعات کے اظہار خیال کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً فزکس، کیمسٹری، بایولوجی وغیرہ کے لیے جو زبان استعمال کی جائے اسے سائنسی زبان کہا جائے گا۔ یہ زبان چونکہ مخصوص ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی خصوصی تجربے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔
فنی تربیت، اس کی خصوصیات میں سب سے پہلی چیز فنی تربیت۔ سائنسی زبان پر قدرت حاصل کرنے کے لیے فنی تربیت ضروری ہے۔ لکھنے والے کو متعلقہ سائنسی مضمون میں مہارت حاصل ہو اور وہ اس مضمون کی تمام اصطلاحات اور نشیب و فراز سے آشنا ہو تاکہ وہ اس میں اظہار خیال کرتے وقت کسی قسم کی دشواری محسوس نہ کرے۔ مشکل زبان، سائنسی زبان انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ اس کی مخصوص اصطلاحات اور علامتیں ہوتی ہیں، پیچیدہ اور نامانوس الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں اور صرف متعلقہ آدمی ہی اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً اے اور جی علامت ہے چاندی کے لیے اور H2O پانی کا فارمولہ ہے۔ پیچیدہ زبان، سائنسی زبان عام زبانوں کی نسبت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس میں پیچیدہ اور طویل فقرات ہوتے ہیں اور مشکل اصطلاحات اور الفاظ کی بدولت ہی عام قاری بالکل پڑھے لکھے قاری کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور الفاظ کی بدولت ہی عام قاری بلکہ پڑھے لکھے قاری کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ صرف سائنسی علم سے وابستہ افراد ہی اس پیچیدہ اور مشکل زبان کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً علم کیمیا کے کیمیائی فارمولے عام قاری کی علمی سطح سے بالاتر ہوں گے۔ مخصوص اصطلاحات، سائنسی زبان میں مخصوص قسم کی اصطلاحات اس طرح استعمال ہوتی ہیں جیسے ہم روزمرہ بول چال کی زبان میں روزمرہ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصطلاحات مجازی معنوں میں استعمال کی جاتی ہیں اور اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ ان اصطلاحات سے مزید اصطلاحات بنائی جاتی ہیں، اس لیے ایک ماہر ہی ان کے استعمال پر قدرت حاصل کر سکتا ہے۔ مخصوص لوگوں کی زبان، سائنسی زبان صرف ایک مخصوص گروہ ہی کے لیے ہوتی ہے اور یہی مخصوص لوگ اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ سطح کی تحقیق سائنسی زبان میں ہوتی ہے، اس لیے عام لوگوں کو اس سے اس وقت تک استفادہ ممکن نہیں جب تک اسے صحافتی زبان کی صورت نہ دے دی جائے۔ ماہرین کی زبان، علم سائنسی زبان کو ماہرین کی زبان کہا جاتا ہے کیونکہ عام لوگ نہ تو اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ماہرین علم ہی اس زبان کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے سائنسی زبان کو ماہرین کی زبان تصور کیا جاتا ہے۔ علامات، سائنسی زبان میں صرف اصطلاحات ہی استعمال نہیں کی جاتی بلکہ مختلف علامات استعمال کی جاتی ہیں جو اختصار کا باعث بنتی ہیں، اور ماہرین ان علامات سے پھر علامات تیار کرتے ہیں جو مخصوص کوڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جسے صرف چند مخصوص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً علامات Hg اور CaCO3 بالترتیب پارے اور کیلشیم کاربونیٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ قواعد زبان، سائنسی تحقیق میں زبان ذریعہ اظہار تو ہے مقصد نہیں ہے، اس لیے زبان کے مخصوص قواعد و ضوابط کا خاطر خواہ خیال نہیں رکھا جاتا اور ساری توجہ مقصد پر مبذول ہوتی ہے۔ لیبارٹری کی زبان، سائنسی زبان صرف لیبارٹریوں یا ریسرچ سنٹروں تک ہی محدود ہوتی ہے کیونکہ ان اداروں میں کام کرنے والے افراد ہی ان کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے سائنسی زبان کو لیبارٹری کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسی ترقی کا ذریعہ، سائنسی زبان ہی دراصل سائنسی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس زبان کی بدولت سائنسدانوں کو تحریر میں اختصار برتنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور وہ وسیع سے وسیع تر خیالات کو چند اصطلاحات یا علامات کی صورت دینے کے بعد اپنے کام میں دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ مثلاً E برابر ہے MC اوپر 2 ہے، اس کے کا مفہوم یہ ہے کہ مادہ اور توانائی کو باہم تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ طویل محنت کا ثمرہ، عام روزمرہ بول چال کی زبان کے برعکس سائنسی زبان سے شناسائی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہونا چاہیے۔ آج اتنا ہی درس کافی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس درس کو جو ہے مزید آگے جاری رکھیں۔ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق بخشی تو انشاءاللہ ضرور ہم یہ مکمل کتاب جو ہے اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.